خیال ہے کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے اور بھاگے، تو بس ایک فکرہ کہتا ہوں کہ اس طرح بھاگنے والا بچہ ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے۔ جو بھی مایوس شخص میرے پاس بچہ آیا، چاہے اس کی کوئی بھی عمر تھی، تو میں اصل میں امید دلانے والا شخص ہوں۔ ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، اس وقت میں ایک چیمبر میں موجود ہوں اور نثار صفدر صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس وقت جو حوالے کے ساتھ میں اس وقت یہاں پہ آیا ہوں، میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو ان کی یہ شناخت، یہ چہرہ ان کو شاید نہیں پتا۔ جی نثار صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے بچوں کو آپ نے اڈاپٹ کیا، آپ نے اپنا بیٹا بنایا، اور اب وہ زندگی کے مختلف شعبہ زندگی میں اپنا خدمات انجام دے رہے ہیں، تو یہ میرے لیے تو ایک بڑی نئی بات تھی۔ تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ کب سے آپ کے دل میں خیال آیا؟ چونکہ بیسیکلی ٹیچر ہوں، تو میں نے میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے۔ وکیل ہونے کے علاوہ میں دیال سنگھ کالج میں پڑھاتا رہا، 10 سال پڑھایا۔ پھر میں پی ایف کالج کا پرنسپل رہا، اور ایک یونیورسٹی، آزاد کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ بھی میرا تعلق رہا، تو لاء کالجز میں بھی پڑھاتا رہا۔ تو ٹیچر، جب ٹیچر ہو، سچ مچ کا ٹیچر ہو، تو وہ ذرا ایک خاص قسم کا باپ ہو جاتا ہے، اور سوچ کا باپ۔ نوجوانوں کے فیملی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، لیکن بے بسی نے گھروں کو غیر مؤثر کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو یہ معاشرے کی آپ عکاسی کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی کی۔ اچھا، آپ نے جب پہلی دفعہ یہ سارے مراحل آپ نے ایجوکیشن کے، ٹیچنگ، اس کے بعد جب آپ وکیل بنے، آپ نے LLB بھی کیا ہوگا، آپ نے باقاعدہ لاہور میں کس سن میں آئے؟ میں سمجھ رہا ہوں تنویر صاحب، آپ نے جب سوال کیا تو اس سوال کا کی ورڈ یہ تھا، اس میں ایک ٹیچر کا سینٹیمنٹ ہے، اور پھر دوسرا جو بات میں کر رہا ہوں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جوانی میں خواب بہت آتے ہیں۔ تو ایسے جوانوں کو جب میں دیکھتا تھا تو میں ان کو گائیڈ کرنے لگ جاتا تھا، اور میں حیران ہو گیا کہ جس کو میں گائیڈ کرتا تھا اور اس کو راستہ دکھانے لگتا تھا، تو وہ ایک لحاظ سے مجھ پر انحصار کرنے لگتا تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے ادارے نہیں ہیں، اور میں ایک استاد کے طور پر اس انحصار کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں ان کے ساتھ ساتھ چل پڑتا تھا، اور ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا تھا، اور ان کی آرزوؤں کو محسوس کر کے ان آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ان کا ساتھ دینے لگ جاتا تھا۔ تو میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کے اس فورم پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش ہمارا معاشرہ اس طرح کے جوانوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے جائے، اور جیسے میں یورپ میں دیکھتا رہا ہوں، بڑے جو اور ممالک ہیں ان میں نے دیکھا کہ وہاں تو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک ادارہ ہے، پورا معاشرہ ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ تو معاشرے کے جس طرح دیگر ادارے سارے انحطاط کا شکار ہیں، اور پاکستان اوورال ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بہت ساری چیزیں ہم سے بہت مختلف ہیں، کہ جب آپ نے پہلا بچہ لے کے آئے، یا آپ کو راہ چلتے کوئی ملا، یا آپ کے پاس کوئی آیا، کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ لوگوں کو۔ واقعات تو بہت ہیں، لیکن میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ اس شخص، وہ جو بچہ میرے ہاتھوں سے کیریئر بنا اور وہ بلندیوں تک پہنچا،
میں اس کا نام لے کے اس کو چھوٹا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا اب تک کتنے لوگ ہیں مختلف فیلڈ میں؟ کس کس فیلڈ میں؟ کوئی وکیل ہیں، کوئی صحافی ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. 10 کی تعداد ہے، 20 کی تعداد ہے، 50 کی تعداد ہے. اب تک کتنے لوگ ہیں ایسے؟ تعداد تو میری پوری زندگی ہے، نہیں ایسے گنتی تو میں نہیں کرتا، لیکن بہت لوگ ہیں. کس کس شعبہ میں؟ ہر شعبے میں جو بچہ جس شعبے میں آگے جانا چاہتا تھا تو میں نے اس کا ساتھ دیا. اچھا اس میں یہ کہ جو بچے آپ کے پاس ہے سب سے کم عمر کتنی تھی، اور ان کے کوئی ماں باپ تھے لاوارث تھے، یہاں کہیں پڑھنے کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے؟ کوئی میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات سامنے آئے کہ جو بھی مایوس شخص میرے پاس بچہ آیا، چاہے اس کی کوئی بھی عمر تھی، کوئی شخص میرے قریب جب آتا ہے تو میں اصل میں امید دلانے والا شخص ہوں، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ آخرکار آپ نے کامیاب ہو جانا ہے اور اسٹرگل کریں. تو اس طرح کے کئی لوگ ہیں، وہ امریکہ چلے گئے، کوئی لوگ ہیں وہ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، کئی ایسے ہیں جو یہاں بڑے بڑے پیشوں میں چلے گئے. بہت لوگ ہیں. اکثر بچے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن حقیقی ماں باپ کو، اور وہ اپنے ماں باپ کی شناخت بھی چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ جب رتبہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس آپ کے آشیانے میں، آپ کی سرپرستی میں، ایک ایسے وقت میں جب ان کو معاشرے نے دھتکار دیا تھا یا جو بھی تھا، جب وہ کسی مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اب وہ اپنے ماضی پہ پشیمان ہیں، اپنے ماضی سے محبت کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ کے اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، یا وہ یہ بتانا ہی پسند نہیں کرتے کہ کبھی ہم یہاں پہ ہی رہتے رہیں؟ یہ میرا سوال ہے. جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس پرانے پسماندگی، غربت، بیچارگی کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ہوتے. میرا یہ خیال ہے کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے اور بھاگے، تو بس ایک فکرہ کہتا ہوں کہ اس طرح بھاگنے والا بچہ ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے، اور ایسے بچوں کو دوبارہ زندگی سے آشنا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جن لوگوں کو میں نے ہاتھ پکڑا اور ان کو زندگی سے آشنا کیا، جن لوگوں کو، وہ پہلے خود ہی ایسے خواب دیکھ رہے تھے اور وہ پہلے ہی مثبت ذہن رکھتے تھے. تو جب میں نے یہ کہا کہ میں ہوں آپ کے لیے، تو پھر ان میں بھی ایک نئی جرت پیدا ہوئی، اور ایک نئے جذبے کے ساتھ وہ زندگی کو کیپچر کرنے کے لیے اور فاتحانہ انداز میں آگے بڑھے کہ وہ جو ابتدائی دور میں سے، کیچڑ میں سے، نچلی زندگی میں سے میں نے جو پہل اس کو اوپر زمین پہ کھڑا کیا تھا، تو اب یہ خود اپنے آپ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے اور اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگ گیا ہے اور اپنے منصوبے بنانے لگ گیا ہے. تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اب یہ انشاءاللہ کسی بڑے مقام تک پہنچے گا. ابھی میں کچھ دوستوں سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا جو یہاں سے نثار صاحب کی زیر سایہ یہاں سے نکلے ہیں. ہاں جی، میرا فرسٹ انٹریکشن ان کا ساتھ 2009 میں ہوا، اور وہ ایک فلم کلب چلاتے تھے. تو آفس میں جب میں وہاں گیا ان سے ملنے کے لیے، مجھے لیفٹ کے لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا وہاں پر. تو میں نے دیکھا وہاں کافی بچے ہیں. تو مجھے حیرت ہوئی، ایک وکیل ہے، ان کا آفس ہے، اور ان آفس میں بچوں کا کیا کام؟ تو بعد میں پتہ چلا، ان بچوں کی زبانی پتہ چلا کہ وہ بچے جن کا کوئی فیملی کو کانسیپٹ نہیں ہے، وہ بچے جو ریموٹ ایریاز سے آئے ہیں، وہ بچے جو اسٹریٹ بوائز کہلاتے ہیں، ان کو یہ اٹھاتے ہیں وہاں سے. ان کو تعلیم دی، ان کو بولنا سکھایا، ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا، اس کے بعد ان کی فیسیں برداشت کیں. اور جب وہ پڑھ لکھ گئے تو ان کو جب پر لگ گئے تو وہ کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا. تو ان کے ساتھ میری ابھی بھی ان بچوں کے ساتھ جو پاکستان میں نہیں ہیں، باہر چلے گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، کبھی کبھار ان سے رابطہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے احسان مند ہیں اور ان کے احسان ساری زندگی نہیں بھولیں گے. یوں سمجھ لیں کہ صرف شکار کرنا ہی نہیں سکھا رہے ہوتے،
بلکہ آپ کو تیرنا بھی ساتھ سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی کہتے ہیں آپ نے آگے روزی کیسے کمانی ہے, آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے. وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم بھی دیتے ہیں اور آپ کو بڑھنے کا ہنر بھی سکھا دیتے ہیں. اور بنیادی طور پہ مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبہ زندگی میں جو لوگ اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائی جائے. صفدر صاحب نے بتایا کہ ریاستی حکومتوں کو چاہیے کہ اس طرح کے ادارے بنائیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی اداروں کے بس کی بات نہیں, یہ تو درد دل رکھنے والے لوگ ہی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. ریاستی اور بھی حکومتی بہت سارے ادارے ہیں جس میں سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین کام کرتے ہیں, اسٹاف کام کرتا ہے, لیکن وہاں پہ درد دل نثار صفدر صاحب جیسے لوگ موجود نہیں ہیں تو ان کے نتائج بھی ایسے نہیں ملتے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. تنویر احمد, سٹی نیوز, لاہور.